بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان دنیا اسلام کی ایک عظیم قوت ہے۔ پاکستان جہاں واقع ہے یہ دنیا کے لیے بڑا اہم ہے۔ گزشتہ 40 سال سے یہاں 2 سپر پاور اس خطے میں آئی ہیں، ان میں سے ایک رشیا تھا اور دوسرا امریکہ تھا۔ 80 کی دہائی میں رشیا کو افغانستان میں ڈیفیٹ ہوئی اور اب امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے۔ ان حالات میں افغانستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان اس سے بہت متاثر ہوا ہے۔ 40 سال ہم نے بھی قربانی اسی طرح دی ہے۔ انصار مدینہ کے بعد پاکستان نے مہاجرین کی جو خدمت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ 30 لاکھ افغان مہاجرین یہاں مقیم ہیں جن کی پاکستانیوں نے بھرپور خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ افغانستان میں امن ہو تو پاکستان میں امن ہوگا، افغانستان میں بدامنی ہوگی تو پاکستان میں بدامنی ہوگی۔ اب جبکہ امریکہ جولائی میں افغانستان سے چلا جائے گا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہماری ریاست میں تمام ادارے آتے ہیں، حکومت آتی ہے، فوج آتی ہے، ملک کے سلامتی کے اور خفیہ ادارے آتے ہیں۔ اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہماری ریاست کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، افغانستان کا امن ہمارا امن ہے، ہمیں افغان اور افغانستان محبوب ہے، لیکن ہم افغانستان کے داخلی معاملات میں نہ مداخلت کرتے ہیں نہ کریں گے۔ ہم درخواست کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں، بطور بھائی کے اپیل کر سکتے ہیں کہ افغان آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کریں۔ ہم نے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے، آئندہ بھی مصالحت کے لیے، لیکن ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ہمارا محبوب افغانستان ہے اور افغانستان کی عوام ہے اور افغانستان کا امن ہے۔ اسی حوالے سے کافی عرصے سے ایک کانفرنس کی بات ہو رہی تھی، جو پاک افغان علماء کی کانفرنس ہو۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے حکم پر رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ کی سرپرستی میں، صدارت میں، سیکرٹری جنرلشپ میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں پاکستان اور افغانستان کے جید علماء شریک ہوئے۔ پاکستان سے ہمارے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری اور ہمارے سفیر جو ریاض میں ہیں جنرل بلال اکبر، اور ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محترم جناب قبلہ ایاز شریک ہوئے۔
ان حضرات نے وہاں سے پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستان سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، پروفیسر ساجد میر، مولانا مفتی عبد الرحیم، مولانا حامد الحق حقانی، علامہ افتخار حسین نقوی، ڈاکٹر راغب نعیمی، ڈاکٹر سرفراز نعیمی، جن کو خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے صاحبزادے ہیں اور جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں، مولانا قاری حنیف جلندری، مولانا عبد الخبیر آزاد، یہ حضرات یہاں سے شریک ہوئے۔ ایک نشست کی صدارت مجھے بھی کرنی تھی۔ اس کانفرنس میں کیا طے ہوا؟ بہت سارے لوگ بہت ساری افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ کے چند نکات رکھنا چاہتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ جو کچھ اعلان مکہ مکرمہ ہوا ہے یہ درست ہے کہ غلط ہے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام امن، رواداری، اعتدال اور اصلاح کا دین ہے، اور مومنین سے قرآن کریم کے حکم کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کر کے آپس میں صلح کا راستہ اختیار کریں اور اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ یہ ایک مصالحتی اپیل ہے، اعلان ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ افواہیں پھیلانے والوں کو ان معصوموں کے بہتے ہوئے خون کا خیال آنا چاہیے کہ جنہوں نے 40 سال کے دوران جن کا خون بہا ہے، یہ کسی پہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قیام امن تمام مسلم معاشروں کی بلکہ غیر مسلم معاشروں کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی، ہر انداز سے جدوجہد کرنی چاہیے۔ آج مسلم دنیا بد امنی کی وجہ سے معاش میں، اقتصاد میں، تعلیم میں، سیاست میں پیچھے کھڑی ہے۔ دنیا اسلام کے اہم ترین ممالک تباہی کے شکار ہو رہے ہیں۔ داخلی انتشار، خارجی مداخلت، شام، عراق، یمن، لیبیا، افغانستان ہمارے سامنے ہیں۔ تو لہذا امن کے لیے کوشش کی جائے۔ دو محارب، متحارب مسلمان گروپوں کے درمیان اصلاح کی کوشش، امن اور اصلاح کا حصول یقیناً بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے پوچھا، فرمائیے یا رسول اللہ۔ کہا آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر کرنا، اور کہا جو آپس کے تعلقات کو ختم کرنا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، وہ ایسے ہے جیسے دین کو مونڈ دینا، بدصورت کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو
اور کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اسلام تو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اور اگر کوئی ایسی بات آ جائے کہ صلح کے لیے آپ کو غلط بیانی بھی کرنی پڑے تو یہ واحد جگہ ہے جہاں اسلام کہتا ہے غلط بیانی بھی کر لو۔ علماء کرام بلا شبہ معاشرے میں ان کا کردار بہت بڑا ہے، اور ان پر ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے کہ وہ امن کے لیے، استقرار کے لیے کوشش کریں اور آگے بڑھیں۔ پورے عالم اسلام میں اور بالخصوص پاکستان افغانستان میں علماء کا کردار بہت اہم ہے، اور امن کے لیے علماء کو کردار ادا کرنا ہے۔ ہم یہ تمام علماء کہہ رہے ہیں، اس امر کا اعادہ کرتے ہیں کہ تشدد کو کسی مذہب، قومیت، تہذیب یا نسل سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والے تشدد اپنی تمام تر صورتوں اور مظاہر میں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، جائز نہیں ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، 12 نمبر جو ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، جو شرارت کر رہے ہیں، جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جو اس خطے میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتے ہیں، وہ سن لیں۔ 12 نمبر شق میں کہا گیا ہے، ہم افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے کسی بھی فریق کی توہین، الزام تراشی یا کسی فریق کے احترام میں کمی کیے بغیر اس تنازع کے فریقین کو زیادہ سے زیادہ برداشت، مزید خون ریزی سے بچنے، اشتعال انگیز کارروائیوں سے گریز اور براہ راست مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ لاکھوں افغانوں کے مسلسل مصائب کا خاتمہ ہو سکے۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا یہ بات کرنا جرم ہے؟ ہم تو سب سے کہہ رہے ہیں، طالبان افغانستان سے بھی گزارش کر رہے ہیں، افغان حکومت سے بھی، افغانستان کے تمام گروپوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے اپنی قوم کے مستقبل کے لیے مفاہمت سے چیزیں طے کریں، اس بہتے ہوئے خون کو روکیں جس سے ہم بھی متاثر ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کا یہ واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے۔ اس اعلامیہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک جو اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے علماء کی ایک مشترکہ کونسل بنائی جائے، اس کی طرف بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو باقی فریقین ہیں، ان سے بھی گزارش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان نے، ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، ملک کے سلامتی کے اداروں نے، افغانستان کے پریزیڈنٹ اور ان کے ساتھیوں نے، افغانستان کے علماء اور پاکستان کے علماء نے، اور رابطہ عالم اسلامی نے، سعودی حکومت سعودی عرب نے، سعودی عرب کے بادشاہ اور ان کے ولی عہد نے جو کردار ادا کیا ہے، ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی افغانستان میں امن لے آئے، اور تمام افغان گروپوں کو آپس میں بیٹھ کے باہمی مفاہمت سے معاملات کو حل کرنے کے لیے توفیق دے، تاکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق وہ آگے بڑھ سکے اور افغانستان میں امن آئے۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے، اور اس کے لیے جو کردار بھی پاکستان ادا کر سکے گا وہ ادا کرتا رہے گا۔ ناظرین و سامعین، بجٹ آیا ہے۔ میں کوئی بجٹ کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، نہ ہی میں بہت زیادہ چیزیں جانتا ہوں،
لیکن بجٹ میں ایک بہت اچھا کام ہوا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی طباعت اور اشاعت میں جو پیپر استعمال ہوتا تھا اس پر گورنمنٹ نے ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ میں پبلشر سے، قرآن کی طباعت کرنے والوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جب حکومت نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو وہ بھی اب اس سہولت سے قرآن کریم کی طباعت اور اشاعت کے لیے فائدہ اٹھائیں گے، اور بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا کاغذ اور طباعت اور اشاعت جو ہے وہ کریں گے۔ موجودہ حکومت نے بہت ساری بہتر چیزیں کی ہیں، اور ان بہتر چیزوں میں دین اسلام کے حوالے سے یہ ایک بہترین کام ہے، جیسے سیرت اسکالرشپ ہے، جیسے ایک معاملہ درپیش ہوا وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے، وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اس پر کمیٹی بنائی گئی، اس میں تمام مسالک و مذاہب، مدارس کے نمائندہ، تنظیموں کے نمائندے موجود ہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس کے مولانا قاری حنیف جلندری صاحب، یاسین ظفر صاحب، مفتی عابد مبارک، اور اسی طرح اہل تشیع حضرات کے افضل حیدری صاحب اور دیگر نمائندے اس میں موجود ہیں، علامہ افتخار نقوی صاحب۔ اس کا پہلا اجلاس محترم جناب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں ہو چکا ہے، اور یہ تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے قائد مولانا فضل الرحمان نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ایکٹ بھیجا جائے، لہذا اس کمیٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا اور یہ اس کو بھیج دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اور اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ اگر کسی مسجد، مدرسے، خانقاہ، امام بارگاہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ رجوع کر سکتی ہے ہمارے ساتھ، گورنمنٹ کے محکمہ اوقاف کے وزارت مذہبی امور کے ساتھ۔ اس میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت وحدت اور اتحاد کی ہے، ہمیں ضرورت افواہوں سے بچ کر آگے بڑھنے کی ہے۔ قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی افواہیں پھیلاتا ہے تو ہمیں ان افواہوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، لوگوں کو حقیقت بتانی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ حکومت اور کوئی بھی پاکستان کی حکومت عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت، آئین میں اسلامی دفعات، اس حوالے سے کوئی غداری نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان کی عوام جاگ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب تو پوری دنیا میں ناموس رسالت کے حوالے سے جو مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، وہ OIC کا فورم ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہ سب کے علم میں ہے۔ میری یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے تو اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔